الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ظہر کی نماز کا کیا وقت ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت ظہر اذا زالت الشمس عن بطن السماء، ظہر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب بیچ آسمان سے سورج کو زوال لگ جاتا ہے، بیچ آسمان سے وہ مغرب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مائل ہوا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے، حتیٰ یصیر ظل کل شیء مثلہ، جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے گا، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فوراً عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا، فوراً عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس چیز کا اندازہ کرنا ہے تو وہ کھلے آسمان کے نیچے کوئی کسی چیز کے سائے کو دیکھے، یا کوئی ڈنڈا وغیرہ زمین میں لگا دے، گاڑ دے، پھر اس کو سائے کے ذریعے سے اندازہ کرے۔ وہ دیکھے گا کہ سورج جب نکلے گا تو اس چیز کا سایہ ایک لمبا سا ہوگا مغرب کی طرف۔ وہ جیسے جیسے سورج چڑھتا جائے گا، اس چیز کا سایہ کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا کم ہو جائے گا کہ ایک پوائنٹ پر آ کر کے وہ سایہ رک جائے گا، اس سے زیادہ وہ کم نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر وہی اسی پوائنٹ سے وہ دوسری طرف اس کا سایہ ہونے لگے گا۔ یعنی ابھی تک اس کا سایہ مغرب کی طرف تھا جب سورج مشرق میں تھا، اب جب سورج بیچ آسمان پہ پہنچ گیا تو ایک پوائنٹ پہ سایہ جا کر کے رک گیا، اس سے کم وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی بیچ آسمان سے وہ کراس ہوگا، سورج مائل ہوگا مغرب کی طرف، تو فوراً کیا ہوگا، وہی سایہ اب مشرق کی طرف چلا جائے گا، اسی پوائنٹ سے۔ اس کو فیوز زوال کہا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ جیسے ہی وہ مشرق کی طرف وہ سایہ چل پڑے، فوراً کیا ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پوائنٹ جہاں پر وہ سایہ جا کر کے کم ہوتے ہوتے رک گیا تھا، جو رک گیا ہے، یعنی اب بیچ آسمان میں سورج پہنچ چکا ہے، اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے، منع ہے۔ جیسے اس رکے ہوئے پوائنٹ سے جہاں سے کم ہوتے ہوتے آ کر کے رک گیا، اس سے زیادہ کم نہیں ہو رہا ہے، اسی پوائنٹ سے وہ دوسری طرف اس کا سایہ بڑھنے لگا ہے۔ جیسے ہی بڑھنے لگا دوسری طرف، فوراً کیا ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج کو زوال لگ گیا، سورج زائل ہونے لگا، اور وہ اس کو زوال ہو گیا، سورج کو زوال لگ گیا، وہ مائل ہو گیا آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے، اور اس میں ہر چیز کا سایہ برابر ہونے کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو بھی دیکھنا ہے، فیوز زوال کو بھی ایڈ کرنا ہے، پلس میں رکھنا ہے۔ انہیں کہ ہر چیز کا سایہ ہو گیا فوراً ختم، نہیں، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، پلس وہ جو پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ سایہ جا کر کے رک گیا تھا، 2-3 انچ کا جو سایہ بچ گیا تھا، اس سے زیادہ کم نہیں ہو رہا تھا، اس ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے ساتھ ساتھ پلس یہ 2-3 انچ اور اس کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فوراً عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گھنٹے کے اعتبار سے اس کا کیسے اندازہ کریں گے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کو دیکھنا ہے گھنٹے کے اعتبار سے، اگر تو یہ دیکھا جائے گا کہ سورج طلوع کتنے بجے ہوتا ہے، کتنے بجے سورج نکلتا ہے صبح کو۔ مان لیجئے کہ سورج نکلتا ہے صبح کو 6 بجے، پھر دیکھیں گے سورج غروب کتنے بجے ہوتا ہے، شام کو سورج غروب کتنے بجے ہے، ڈوبتا کب ہے۔ مان لیجئے سورج ڈوبتا بھی 6 بجے ہے، تو پورا ٹائم کتنا ہو گیا، یعنی دن کتنے گھنٹے کا ہوا، 6 بجے صبح کو سورج نکلتا ہے اور شام کو 6 بجے غروب ہو جاتا ہے، دن کتنے گھنٹے کا ہوا، 12 گھنٹے کا ہوا۔ بیچ پوائنٹ کیا کون سا ہے، 12 کو ہم 2 کا آدھا لے لیں، کیونکہ بیچ ٹائم ہی میں وہ سورج بیچ آسمان میں پہنچے گا، تو 12 کا آدھا یعنی 6، یعنی 12 بجے، 6 بجے نکلتا ہے اور 6 بجے غروب ہوتا ہے، تو اس کا بیچ کیا ہوگا، یعنی 6 گھنٹہ ہوا، تو 6 گھنٹہ، 6 میں 6 اور ملا دیں تو 12 بجے، یعنی کہ سورج کو زوال کب لگے گا، 12 بجے اس کو زوال لگے گا۔ تو اس طرح سے بھی گھنٹے کے اعتبار سے اس چیز کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیا کہ دیکھ لیں کہ سورج نکلتا کتنے بجے ہے، سورج ڈوبتا کتنے بجے ہے،
کل کتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس کا بیچ کیا ہے، کل کتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس کا بیچ کیا ہے، نصف کیا ہے، آدھا کیا ہے، وہی آدھا ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدھے پر پہنچے گا ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ اور 2-4 منٹ 10 منٹ بڑھا لینا اس طور سے کہ سورج کو زوال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جب بیچ آسمان میں پہنچ گیا سورج تو فوراً نماز نہیں پڑھنا ہے، بیچ آسمان میں پہنچنے کے بعد کچھ تھوڑا سا انتظار کرنا ہے 5-10 منٹ کہ سورج کو زوال لگ جائے۔ وہ زوال لگنے میں جو ٹائم لگتا ہے اتنا انتظار کر لینا ہے، 5-6 منٹ 10 منٹ جو ہوتا ہے، اس کے بعد میں فوراً ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم گھنٹے کے اعتبار سے بھی اس کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور ہمیں یہاں سمجھنا ہے کیا کہ نبی علیہ السلام نماز خود کب پڑھتے تھے؟ سورج جیسے ہی زوال لگا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک رہے گا؟ اس میں بھی ٹائم ہے، ہر چیز کا سایہ جب تک کہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ یہ جو ایک ٹائم ہے، مدت ہے، اس مدت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا جو ٹائم ہے، اس میں کبھی بھی نماز پڑھی جائے نماز ہو جائے گی، یہ پورا ظہر کا وقت ہے۔ لیکن خود نبی علیہ السلام ظہر کی نماز اپنا خود کب پڑھا کرتے تھے، خود کب پڑھتے تھے؟ تو اگر اس میں تعلق سے ہم دیکھیں، کیونکہ خود نبی علیہ السلام نبی داؤد کی حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا، پہلے جواب کیا؟ اور فرمایا کہ الصلاۃ علی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا۔ پہلے پوائنٹ آپ نے اسی کو ذکر کیا، نماز کو اس کے پہلے وقت میں، اول وقت میں پڑھنا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہے ہم اس کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، مگر یہ کہ یہ افضل ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیچ میں وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، آخری وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جواز کے حد تک کوئی بات نہیں، اس کا وقت باقی ہے، اس کا وقت ممتد ہے اور موسع ہے، اس کا وقت میں ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ مگر افضل کیا ہے؟ اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کب ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یصلی الظہر اذا دحضت الشمس، جیسے ہی سورج کو زوال لگتا تھا نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، کانا کے ساتھ یعنی ایسے ہی آپ پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے لفظ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ میں کانا یصلی الظہر حین تدحض الشمس، نبی علیہ السلام کب پڑھا کرتے تھے؟ حین، جب، جیسے ہی سورج کو زوال لگتا تھا نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ پہلے وقت میں۔ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشد تعجیلا للظہر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من ابی بکر ولا من عمر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر جیسا کسی کو نہیں دیکھا کہ اس قدر ظہر کی نماز میں جلدی کرتے ہوں، کسی کو اتنا جلدی کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے ام سلمہ کی حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز میں آپ بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب جلدی کیا کرتے تھے؟ یعنی جیسے ہی اس نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً آپ اس نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز آپ جلدی پڑھا کرتے تھے، پہلے وقت میں پڑھتے تھے، لیٹ نہیں کرتے تھے۔ لیٹ کرنے کا جواز ملتا ہے، دوسری حدیثیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا اپنا کیا طریقہ تھا؟ وہ یہی کہ نبی علیہ السلام فوراً پڑھا کرتے تھے اس نماز کا وقت ہونے کے ساتھ ہی۔ اس پوائنٹ کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں اب ایک چیز کی طرف دھیان دینا ہے، کیا کہ ہمارے یہاں بہت ساری مسجدوں میں جو یہ چیز رائج ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کیا کہ ظہر کی نماز کا وقت عام طور سے کتنے بجے ہوتا ہے؟ 11:15 بجے، 12 بجے میں 5 منٹ 10 منٹ باقی رہتا ہے، 11:15 بجے زوال کب لگتا ہے؟ 11:15 بجے یا 12 بجے بجنے میں 5-10 منٹ باقی ہوتا ہے، یا بہت زیادہ 12:05 12:10 بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں تو زوال 12:20 25 اس سے زیادہ نہیں جاتا ہے، کبھی پورے سال میں کبھی اس سے زیادہ نہیں جا سکتا ہے، کبھی پورے سال میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، ہر حال میں ضرور زوال 12:05 12:10 12:15 20 تک لگ ہی جاتا ہے، اس سے زیادہ کبھی جا نہیں سکتا ہے۔ لیکن لوگ نماز کب پڑھتے ہیں؟ شاید ہی کوئی مسجد ہو جس میں لوگ 12:30 بجے نماز پڑھتے ہوں، یا 12:15 بجے نماز پڑھتے ہوں، یا 12 بجے نماز پڑھتے ہوں۔ عام طور سے لوگ کب نماز پڑھتے ہیں؟ 1 بجے، 1:30 بجے، 1:15 بجے، اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیٹ کر کے ظہر کی نماز میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اول وقت میں ظہر کا جو وقت ہے اول، اس میں بہت ہی کم ہی مسجدیں ایسی ہوں گی جس میں لوگ نماز پڑھتے ہوں۔ تو ہمیں بھی اس پوائنٹ پر غور کرنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی جو سنت اس تعلق سے رہی ہے اور جو افضل وقت ہے
اس میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو اپنے یہاں یہ چیز رائج ہے کہ ظہر کو اس قدر لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، 1 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے ایسا بھی بچ جاتا ہے لوگ۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی اس چیز سے غفلت ہے، اور اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک چیز ہو گئی کیا کہ ظہر کی نماز کا افضل وقت یا اول وقت کیا ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے کہ جیسے ہی زوال لگے ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام وقت ہوتے ہی پڑھا کرتے تھے ظہر کی نماز۔ اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ، یا بہت سارے لوگ اس پر اشکال کر سکتے ہیں یا پوچھتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے گرمیوں میں ابراد تو بھی شامل ہے، ثابت ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام سے جو یہ چیز آئی ہوئی ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مؤذن نے اذان دینے جب چاہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابرد ابرد، اور دوسری بات میں انتظر انتظر، تھوڑا سا انتظار کرو، ٹھہرے رہو، رکے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اذا اشتد الحر فابردوا الصلاۃ، جب سخت گرمی ہو جائے، جب گرمی سخت، اذا اشتد الحر، یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی ہو جائے، آپ نے فرمایا جب گرمی ہو، گرمی کیسی ہو جائے؟ سخت ہو جائے۔ اذا اشتد، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی تھوڑا سا انتظار کر کے پڑھو، لیٹ سے پڑھو ظہر کی نماز کو، ظہر کی نماز کو لیٹ سے پڑھنا ہے۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں گے جو یہاں مدینہ وغیرہ کا جو وہ کی گرمی ہے، جو اس میں اس کی پوائنٹ ہوتے ہیں گرمی کی، جو سیلسیس ہوتا ہے، کتنے ڈگری ہوتا ہے؟ عام طور سے جو مدینہ کا گرمیوں میں موسم ہوتا ہے وہ کیا 38 ڈگری، 39 ڈگری، 40 ڈگری، 42 تک ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہاں کا عام موسم ہے گرمیوں کا، وہ یہی 40 کے آس پاس، 40 کے آس پاس، یعنی 40 کے آس پاس اگر موسم ہے تو پھر نماز کو ٹھنڈی نہیں کرنا ہے۔ اذا اشتد الحر، جب کسی دن اچانک گرمی سخت ہو جائے، یہاں دیکھیں لفظ ہے خود نبی علیہ السلام، یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ پوری گرمی آپ ٹھنڈی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، پوری گرمی آپ ٹھنڈی کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ گرمیوں میں نبی علیہ السلام وقت ہی پر، جو خود دیکھیں سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کو ظہر کی نماز میں جلدی کرتے ہوئے۔ خود نبی علیہ السلام کا اپنا جو طریقہ دیکھیں وہ کیا، حین کان یصلی الظہر حین تدحض الشمس، جب جیسے ہی سورج کو زوال لگتا تھا نبی علیہ السلام ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا۔ لیکن اس گرمی کے موسم میں جب کسی دن سخت گرمی ہو جاتی، تو اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کسی دن سخت گرمی پڑ جائے تو اس دن نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، اور جب نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے اس کے پوائنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ مدینہ کے جو موسم ہے، یعنی عام موسم ہی گرمی میں یہی ہوتا ہے، 40 کے آس پاس یوں ہی اس کی ڈگری ہوتی ہے اس گرمی کی۔ اب اس ڈگری میں کہیں کسی دن خاص اضافہ ہو گیا، 44، 45، 46 تک پہنچ گئی وہ گرمی، تو یعنی کہ گرمی سخت ہو گئی، اس دن چاہیے کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، بہتر ہے۔ نماز کو واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کو بہتر ہے کہ ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس چیز کو، اس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ابراد والے اور ٹھنڈا کر کے پڑھنے والے پوائنٹ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری گرمی لیٹ ہی سے پڑھا جائے۔ نہیں، پوری گرمی لیٹ سے پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اذا اشتد الحر، گرمی کا موسم ہے، مگر اس گرمی میں اچانک کسی دن اضافہ ہو گیا، سخت گرمی پڑ گئی، ہارڈ ہو گیا دن، جس دن یہ بات پیدا ہو جائے، ہارڈ ہو جائے، خاص دن، سخت گرمی پڑ جائے، اس دن کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کو لیٹ سے پڑھو، انتظار کر کے پڑھو، گرمی کو کم ہونے دو۔ لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظہر کی نماز کا جو ہمارے یہاں خاص یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیٹ کر دیتے ہیں لوگ، اس لیٹ کو ہمیں اس کا اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خود سنت بھی رہی ہے۔ اور آپ جب دیکھیں گے زوال کا وقت کب ہوتا ہے، پورے سال کا آپ چارٹ نکال لیں، تقویم پورے سال کے آپ دیکھ لیں، ٹائم ٹیبل کو نماز کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی زوال جیسے لگتا ہے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس میں زوال کا جو وقت دیکھیں گے اس میں کیا ہے، زوال کا وقت کب ہوتا ہے، 11:40، 11:45، 11:50، ایسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے، یا 12 بجے، یا بہت زیادہ پہنچ جائے گا 12:05، 10،
15-20 تک بہت زیادہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اپنے یہاں پورے سال کے سال لوگ کب نماز پڑھتے ہیں؟ 1:45 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 1:15 بجے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اس سنت سے غفلت برتی جا رہی ہے، جس پر ہمیں دھیان دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔